السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 28ویں پارے کا 7واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ پیج 550واں پیج ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ کا ساتھ ہمیں ملتا رہا۔ الحمدللہ اب ہمارا قرآن پاک ختم ہونے کو آیا ہے۔ اب آگے جو سورہ آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا نام سورۃ الممتحنۃ مدنیہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے الممتحنہ۔ 60 نمبر کی سورہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 59 سورہ پڑھ چکے ہیں۔ اس سورہ میں آیاتہا 13 آیتیں ہیں، رکوعاتہا یہ 2 رکوع والی سورہ ہے۔ بہت ہی آسان ہے اور یہ مدنی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں سورہ نازل ہوئی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الممتحنۃ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ یہاں پر قوف اور صلہ کی نشانی ہے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن سانس کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہم یہاں پر رک گئے، لیکن آگے بہت چھوٹا ٹکڑا ہے تو انشاءاللہ ملا کر ہی پڑھیں گے۔ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم۔ یہاں پر انا پڑھا جائے گا۔ ہم بارہا بتا چکے ہیں کہ یہاں پر الف کو نہیں پڑھنا ہے، انا کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، انا پڑھیں گے۔ آپ ہمیں اس بات کو کامنٹ میں تو ضرور بتائیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں بہت فکر ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ جب ہم بھی مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو یہ چیز ہمیں بہت ٹائم تک سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم اس میں انا ہی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی اس میں بار بار غلطی کرنے کی وجہ سے ہمیں استاد کی تنبیہ بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ تو آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة۔ اب دیکھ سکتے ہیں 3 ڈاٹ والی نشانی یہاں پر بھی اور یہاں دونوں جگہ پر آ گئی۔ اس کا میننگ ہم اس سے پہلے بتا چکے تھے کہ 3 ڈاٹ والی نشانی جہاں پر بھی آئے گی 2 بار آئے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آ گئی اور دوسری مرتبہ یہاں پر بھی آ گئی۔ دونوں میں سے ایک جگہ پر رکنا ہے۔ ہم یہاں پر نہیں رکنا چاہ رہے تھے تو یہاں پر ہم رک گئے۔ اب کسی کو یہاں پر رکنا ہے تو اب یہ والے نشانی پر ملا کر پڑھیں گے۔ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह 28वें पारे के 7 रुकू यहाँ तक मुकम्मल हो चुके. आज के इस रुकू में हमने 6 आयतें पढ़ी. आप देख सकते हैं आइन के बीच में 6 लिखा हुआ है और आइन के ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी सूरतुल मुम्तहिना का 1 रुकू यहाँ तक मुकम्मल हुआ. यहाँ पर तो की निशानी आप देख सकते हैं. कुछ दिन पहले कमेंट में हमसे किसी ने पूछा था कि तो का मीनिंग क्या होता है जो निशानी के तौर पर आयत के बीच में कभी आया करता है. तो इसका मीनिंग ये है, ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है, यहाँ पर रुकना चाहिए. ऐसा कुछ इसका मीनिंग नहीं होता है कि मिलाकर पढ़ेंगे तो गुनाह होगा, लेकिन बेहतर ये कि यहाँ पर रुकना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा. लाइक करके ज़रूर बता दें. फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले सबक में. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.